یہ جو کل واقعہ ہوا جو کے پی کے جو سی ایم مبینہ طور پر موجود میٹنگ میں تھے یا کیا جو کچھ ہوا اور جو اسمبلی میں ہوا اس پہ حوالے سے کوئی انہوں نے اپنا موقف دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے؟ اس ایشو پہ ہماری جو ساری بات تھی وہ اسی طرف رہی، لیکن یہ جو تمام ایشوز اس وقت اسمبلی میں ہوئے اور اس کے بعد کے ہوئے، اس پہ تو ڈیفینیٹلی مطلب کوئی بھی سیاسی فرد جب بیٹھے گا تو اس پہ ریگریٹ ہی کرے گا نا، کہ مطلب یہ ہے کہ آپ اسمبلی کے اندر پولیس کو گھسا دیں، آپ اسمبلی کے اندر مطلب یہ ہے کہ جمہوریت، پارلیمنٹ کا تقدس، ہر چیز کو اٹھا کے پھینک دیں. دس گوز وداؤٹ سیئنگ. اس کو تو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. شاید چند وزراء میں اتنی جرت ہو کہ وہ شاید اس کو ڈیفینڈ کر سکے. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اور تاریخ کے سامنے تو میرا خیال ہے کہ کوئی آج کا پیدا ہونے والا بچہ بھی ان کے گھروں میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے گا. تو یہ تو مطلب جمہوریت کا کھلا. لیکن درانی صاحب ایک ایشو اور بھی ہے جو مولانا فضل الرحمان ہیں یا آپ ہیں، آپ نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے اور مذاکرات سے ہی معاملات آگے بڑھانے کی بات کی ہے. بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ مذاکرات بند، تو بات کیسے ہوگی سر؟ دیکھیں، میرا تو اس کے بارے میں جناب ہمیشہ سے ایک ہی موقف رہا ہے کہ مذاکرات جب تک کوئی جیل میں بند ہو تو اس کے مذاکرات بند ہی ہوتے ہیں. اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، اگر حکومت مذاکرات کے لیے آمادہ ہے، اگر اس وقت ملک کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون ہے، ان سب کو انشور کرنا چاہیے کہ جو جیل میں ہے وہ باہر آئیں اور آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں. کیا پیپلز پارٹی کو بھٹو صاحب کا 77 یاد نہیں ہے؟ کیا پی ایم ایل این والوں کو کوئی تاریخ یاد نہیں ہے؟ انہیں نہیں پتا کہ جب مذاکرات کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آمنے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے اور دوسرے پیچھے ہٹ کے آگے بڑھا جاتا ہے. یہ تو اب مطلب اگر تھانے کے ذریعے مذاکرات کرنے چاہتے ہیں تو وہ تو تھانے میں ہو سکتے ہیں. جیل کے اندر اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر تو اسی قسم کے مذاکرات ہوں گے جس قسم کے وہاں سے جوابات آ رہے ہیں. اور جیل کے اندر بیٹھی ہوئی دی ہوئی سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ قیادت کی سٹیٹمنٹ تو ہوتی ہے، لیکن وہ سٹیٹمنٹ اس وقت ایک سٹیٹمنٹ اور ایک ورژن اور ایک ڈیسیژن بن جاتی ہے جب قیادت سامنے آ کے بیٹھتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ 9 ستمبر کے جو مجرم ہیں یا ملزم ہیں ان کو آپ کب سزا دیں گے؟ کیا اسمبلی کے اندر گھسنا 9 مئی سے چھوٹا واقعہ ہے؟ کیا اسمبلی کی مطلب 9 ستمبر کے مجرم کون ہیں؟ وہ تو پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے. میں جناب پولیس کو اختیار کس نے دیا کہ وہ پارلیمنٹ میں داخل ہو؟ میں باہر سے پکڑنے والوں کی بات نہیں کر رہا. پارلیمنٹ کے اندر داخل ہونے کا اختیار پولیس کے پاس نہیں ہے. اسی لیے تو اسمبلی کے اندر بات ہو رہی ہے. اسپیکر اسمبلی بھی یہی کہہ رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی یہی کہہ رہے ہیں، حکمران لیڈر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا. آپ کیا اس کو صحیح کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تک انہوں نے تو یہی کیا ہے کہ جو سارجنٹ ایٹ آرمز ہے. نہیں، میں صحیح نہیں کہنا چاہ رہا سر، لیکن مجرم کون ہے پھر؟ مجرم تو وہی ہے جو اندر آیا ہے، اور مجرم وہ ہے جس نے ان کو بھیجا ہے. دونوں مجرم ہیں، کس نے بھیجا ہے اور وہ کیوں اندر آئے ہیں، کون اندر آئے ہیں، ان کے چہروں سے نقاب چھیننا، ان کے چہروں سے نقاب اتارنا میری اور آپ کی ذمہ داری تو نہیں ہوگی، وہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوگی. مگر ایک بات بتائیں درانی صاحب، ویسے تو غلط ہوا، کچھ جو تقریریں بھی غلط ہوئیں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کے پی کے اسمبلی میں جو ہوا وہ ہم نے دیکھا، یعنی وہ مزید جو ہے بجائے کچھ چیز پریمپٹ ہونے کی اور آگے بڑھ گئی. اتنا پینک موڈ میں گورنمنٹ چلی جاتی ہے، ایک جلسہ ہو جاتا، لوگوں کو کتارسس ہوتا، گھروں کو چلے جاتے. کون سے انقلاب آتے ہیں جلسوں سے؟ اتنے یہ ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ میرا یہ تاثر درست ہے یا غلط ہے کہ یہ زیادہ جی درانی صاحب. قیصر، یہ ایک پاکستان کے اس شہری کا تاثر ہے جو پاکستان کے لیے فکر مند ہے. دیکھیں آپ میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ 1 سال 3 مہینے سے روز جلسہ ہو رہا ہے جیل والوں کا.
اور 75% تک ایئر ٹائم جو ہے وہ ایک پارٹی اور ایک شخصیت کو مل رہا ہے، آدھا حکومت دیتی ہے، آدھا اپوزیشن دیتی ہے۔ مور اوور وہ جب کوئی پھڈا ڈال لیتے ہیں جلسے کی طرح کا تو وہ ایئر ٹائم جو ہے 75% سے 100% پہ چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسما کیوں؟ آپ اپنے خود دشمنی پہ اتر آئے ہیں، آپ سیلف ڈسٹرکشن کے موڈ میں آ گئے ہیں، آپ اپنے آپ کو عوام کے سامنے بھئی 7 بجے جلسہ، 7:01 پہ جلسہ ختم۔ مطلب میں تو سمجھتا ہوں کوئی اگر کسی 5 سال کے بچے کو بھی یہ فیصلہ دے دے وہ بھی ایسا فیصلہ نہیں دے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ ٹاڈلرز کی ایک اکیڈمی آ گئی ہے جو اتنے سادہ فیصلے کرتے ہیں، اور پھر جناب جلسہ کو بٹن دبائیں گے تو وہ بند ہو جائے گا، پھر آنسو گیا۔ وہ تو شکر ہے رینجرز آ گئے تو تھوڑا سا سکون آ گیا، ورنہ تو وہ مطلب چل تھا، آنسو گیس چلی جا رہی تھی۔ یہ پینک موڈ سمجھتے ہیں؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میں تو اس کو سر پینک موڈ نہیں کہوں گا، میں اس کو فلش موڈ کہوں گا۔ مطلب یہ ٹوٹلی جو ہے اٹس این امبیسیل، مطلب ناسمجھی سے بھی آگے بڑھا ہوا وہ حماقت کا ایک اقدام ہے۔ پتہ نہیں کیوں کیا جا رہا ہے۔ میرا ملک ہے، ہماری اپنی پولیس ہے، ہمارے اپنے ادارے ہیں، ہمارا ملک سفر کر رہا ہے، پوری دنیا ہمیں یہ کہہ رہی ہے یار ہمارا آئین بنا پڑا ہے، جیسا کیسا بھی ہے، بہت سی کمزوریاں ہوں گی، آؤ آئین کے مطابق چلتے ہیں۔ ابھی آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے ہٹیں، انہیں بلائیں، اپوزیشن سے ڈائیلاگ کریں۔ ایک جانب کل سر اسپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں کہ جو گرفتار کیے گئے ممبران ہیں ان کو رہا کیا جائے، صرف گوہر علی خان صاحب کے علاوہ کسی کو رہا پولیس نے نہیں کیا، تو کیا اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں ان کی بھی نہیں چل رہی؟ اور پھر ان کو کنٹرول کیا حکومت ڈائریکٹ پولیس کو کر رہی ہے کہ وہ ان کو رہا نہ کریں؟ دیکھیں صاحب، میرا تو بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اس ساری چیز کا کنٹرول جو ہے وہ اس وقت حکومت کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ وہ خود لے کے اس کو چل رہی ہے، اور حکومت جو ہے ان کے وزراء کی باتیں جو ہیں وہ اس چیز کو مزید ری انفورس کر دیتی ہیں۔ اسپوکس پرسن ہوتا ہے انفارمیشن منسٹر، ہمارے بھائی ہیں، ان کی سر پولیس کے ڈائریکٹ باس تو وزیر داخلہ ہیں، وہ بھی تو انہی کی وزارت، وہ تو ان کے وزیر ہیں نا، مطلب پرائم منسٹر کے انڈر ہے، پرائم منسٹر کے تحت ہیں، اور وہ مطلب اور ایون اگر وہ کرکٹ بورڈ میں بھی ہو تب بھی وہ پرائم منسٹر کے انڈر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری کنٹرول پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہے، اور ان کے دیکھیں اب آپ ایک چلے وزیر داخلہ کو آپ کسی اور طرف ان کی طرف اشارہ کر دیں تو وزیر اطلاعات تو ان کے اپنے ہیں، بالکل گھر کے فرد ہیں۔ نہیں یہ تو نہیں درانی صاحب، ایک تو بات یہ ہے نا، اشارے ہم جدھر مرضی کرتے رہیں، کل اگر بات کھلے گی، کوئی کیس کھلیں گے تو یہ تو نہیں کہے گا نا جی مجھے تو محمد بشیر صاحب نے آ کے کہا تھا، وہ کہیں گے بھائی محمد بشیر صاحب کون ہے، آپ تو ان کے انڈر تھے، حضور آپ بتائیں۔ میں یہی بات آپ نے ایگزیکٹ دیکھیں، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اختیار اسی کا ہوتا ہے آخری دن جس کو آئین اور قانون نے اختیار دیا ہوتا ہے، جواب طلبی اسی کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی اسی کی ہوتی ہے جس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب، آپ نے ہمیں انتہائی جو ہے شارٹ نوٹس پہ ٹائم دیتے ہیں، اور آج بڑی خبر کی طرف سے آئی